امریکہ اور اسرائیل سے جنگ بندی کی شرائط سامنے رکھ دی ہیں. وہ شرائط کیا ہیں اور کن شرائط پر ایران مانا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. اور کتنے فیصد امریکیوں نے ایران پر زمینی حملہ کرنے کی بھی اجازت دی ہے اور امریکی صدر نے اپنے ملک کی کس جماعت کو ایک سیکیورٹی رسک قرار دیا ہے یہ بھی آپ کو آج کے اس ولاگ میں بتاؤں گا. لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک. ناظرین، بات یہ ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کچھ شرائط رکھی ہیں جنگ بندی کے حوالے سے. وہ شرائط کیا ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا. پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے امریکی صدر کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے کہ امریکی صدر نے اسرائیل کے کہنے پر جو ہے وہ امریکیوں پر جو ہے وہ جنگ مسلط کر دی ہے. اور امریکی صدر کے اس بچگانہ فیصلے کی وجہ سے جو امریکیوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. ڈیموکریٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک انتہائی غلط اور بچگانہ فیصلہ جو ہے وہ امریکی صدر نے اسرائیل کے پیچھے لگ کر کیا ہے. اور دوسری جانب رد عمل کے طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو امریکہ کے لیے ایک سیکورٹی رسک جماعت قرار دے دیا اور کہا ہے کہ اس امریکہ کو کسی اور سے خطرہ ہے یا نہیں ہے لیکن ڈیموکریٹ سے امریکہ کو ضرور خطرہ ہے. تو ان سے بھی نمٹ لوں گا. پہلے میں ذرا ایران سے نمٹ لوں. تو امریکی صدر نے جو 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم ایران کو دیا ہے وہ اس میں سے کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں یہ بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا. تو ناظرین، بات یہ ہے کہ امریکی جو ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے. ڈیموکریٹس والے تو یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایسے پھنس چکے ہیں کہ آگے کھائی ہے تو پیچھے کنواں ہے ان کے لیے اور وہ ایران کے اوپر جنگ مسلط کرنے کے بعد خود مشکل میں پھنس چکے ہیں. دوسری جانب 65% جو امریکی شہری ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایران پر زمینی طور پر حملہ کر دے. لیکن کچھ امریکیوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ امریکیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اب امریکی صدر کو اس جنگ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. دوسری جانب ایران کے ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے جو حملے کیے تھے اس کے نتیجے میں ایران نے بھی اسرائیل کی جو اہم تنصیبات ہے ان کو نشانہ بنایا. اور ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت سارے اسرائیلیوں کی ہلاکت کرنے میں ایران جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. اور ایران یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کی جو ایٹمی جو صلاحیت ہے یا جو اہم اس کی جو رڈار سسٹم کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر کے رکھ دی ہے. اب ایرانی میزائل جو ہے وہ اسرائیل میں جہاں مرضی جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور وہ اسرائیل کے رڈار سسٹم میں نہیں آئیں گے. تو ناظرین، اس جنگ نے جو ہے وہ صرف ایران کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا جو امریکہ اور اسرائیل نے مل پر جو ایران پر مسلط کی ہے، بلکہ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ سعودی عرب، کویت، بحرین اور خلیجی ممالک تک بھی جا پہنچے ہیں. اور سعودی عرب نے ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے ایران کے فوجی اتاشیوں کو اپنا ملک چھوڑنے کا بھی حکم دے دیا ہے. اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ایران نے اپنے برادر اسلامی ممالک پر حملوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو پھر آنے والے دنوں میں سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے بارے میں کوئی سخت فیصلے بھی کر سکتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے. دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بھی جو ہے وہ فیول کا جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اب تک جو ہے وہ 53 ارب روپے کے فضائی جو ہے وہ نقصانات جو ہے وہ دنیا بھر کی ایئر لائنز کو بھی ہو چکے ہیں. اور یہ کورونا آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک بیماری آئی تھی، جو ایک وائرس آیا تھا، اس وائرس کے بعد یہ ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ جو ایئر لائن کمپنیز ہیں ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے. تو اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ صرف ایران میں تو ایران پر تو جنگ مسلط ہوئی ہے، اس کو تو برداشت کرنا پڑ ہی رہا ہے. خلیجی ممالک بھی اس کے آفٹر شاکس برداشت کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور پاکستان میں کفایت شہری کے نام پر بھی جو ہے وہ بہت جو ہے کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ ابھی باقی ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا. تو اب دیکھنے اب شرائط کیا ہے. شرائط یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری جو چیزیں جو ہیں وہ ضبط کی ہیں امریکہ نے، اگر وہ
واپس کر دے تو پھر ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکتا ہے، اور ایران امریکہ کی اب براہ راست بات چیت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، رابطوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، ایک ویب سائٹ کے ذریعے ایران اور امریکہ کی بات چیت چل رہی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔